Please subscribe this channel. بسم الله الرحمن الرحيم. لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها وذلك لا يصدق على غيره لأن من عداه فهو مستعيذ بلطفه وإنعامه يريد به جزيل ثواب أو جميل ثناء أو مزيح الرقة الجنسية أو حب المال عن القلب ثم أنه كالواسطة في ذلك. یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات میں رحمان اور رحیم کا تذکرہ کر کے یہ بتلایا گیا ہے کہ وہی منعم حقیقی ہے اور اس کے علاوہ کوئی منعم حقیقی نہیں ہے. اللہ کے علاوہ جو بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے جس سے معلوم یہ ہوتا ہے، اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ اس کا منعم ہے، وہ اس کا محسن ہے، تو وہ احسان ظاہری ہوتا ہے. منعم حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. اور الرحمن اور الرحیم سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ منعم حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، البالغ فی رحمت غایتہ، جو اپنی رحمت میں انتہا اور آخری درجے کی رحمت فرماتا ہے. اور یہ رحمان اور رحیم کے اندر جو معنی اور مفہوم ہے خدا کی رحمت کا، اس کی عنایت کا، یہ کسی اور دوسرے پر منطبق نہیں ہوتا، کسی دوسرے پر صادق نہیں آتا. وذالک لا یصدق علی غیرہ، اس لیے کہ لأن من عدا، اللہ کے علاوہ جو کوئی بھی ہے، فهو مستعیذ بلطفہ وانعامہ، وہ اپنے لطف و انعام کا عوض چاہنے والا ہے. چاہے وہ انعام کا عوض چاہنا اس کا اس طور پر ہو، یرید به جزیل ثواب، کہ وہ اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہو، اور جمیل ثناء، یا مخلوق سے تعریف کی امید رکھتا ہو، اور مزیح رقت الجنسیہ، یہ کہ وہ جنسی رقت کو اور جنسی تراحم کو، رحمت کا جو ایک جذبہ ہوتا ہے، جنسی جذبہ ہوتا ہے، اس کو زائل کرنا چاہتا ہے، یا یہ کہ دل کے اندر جو مال کی محبت ہے اس کو زائل کرنا چاہتا ہے. کچھ نہ کچھ وہ عوض و بدلہ ضرور چاہتا ہے. لیکن اللہ کا انعام اپنے بندوں پر جو ہوتا ہے وہ بلا عوض ہوتا ہے. وہ اپنے انعام اور احسان کے بدلے میں بندوں سے کچھ نہیں چاہتا ہے. ثم انہ کالواسطہ، پھر وہ ثم انہ کالواسطہ، انہ کی جو ضمیر ہے یہ من کی طرف راجع، لأن من عدا، اللہ کے علاوہ جو ہے، تو اب اسی کو کہا اللہ کے علاوہ جو بھی بظاہر انسان کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی حیثیت منعم کی ہے، وہ منعم کی حیثیت نہیں ہوتی، بلکہ کالواسطہ، اس کی حیثیت تو واسطے کی ہوتی ہے. ثم انہ کالواسطہ، پھر وہ واسطے کی طرح سے ہے. فی ذالک، اس میں ذالک سے اشارہ یعنی لطف کی طرف، فی ذالک اللطف والانعام، اس انعام میں اور اس لطف میں اس کی حیثیت وہ واسطے کی ہے. ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ایک انسان کی عنایت دوسرے انسان پر ہوتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ انسان کا منعم ہے، وہ انسان پر احسان کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں کوئی انسان کسی انسان پر احسان کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک درمیان میں واسطہ ہوتا ہے. منعم حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. اسی کو کہ منعم حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اسی بات کو ثابت کیا جا رہا ہے. لأن معناه المنعم الحقیقی البالغ فی الرحمت غایتہ، کہ وہ ثابت کرتے ہوئے کہا اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ تو عوض چاہتا ہے، اور اگر یہ عوض کے بعد ایک دوسرے پہلو سے سمجھا جا رہا ہے کہ اس کی حیثیت وہ واسطے کی ہوتی ہے. کیوں؟ لأن ذات النعم ووجودها والقدرة على إيصالها والداعية الباعثة عليه والتمكن من الانتفاع بها والقوة التي بها يحصل الانتفاع إلى غير ذلك من خلقه. اس لیے کہ نعمت میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب تو اللہ ہی کی ہیں. لأن ذات النعم، اس لیے کہ نعمت ووجودها
जितनी भी नेमत वाली चीजें हैं वो नेमत की चीजों का वजूद, वल कुदरत अला इसालिहा, और उस नेमत को उसके मुस्तहिक तक पहुंचाने की कुदरत, व दाइयत अल बाइसत अलैहि, और वो जज्बा जो इंसान को किसी के साथ रहम करने पर उभारता है, आमादा करता है, वो जज्बा, व दाई अल बाइसत अलैहि, अलैहि की ज़मीर अला ईसालिहा, यानी जो, और ईसाल जाहिर है कि ईसाल से मुराद यानी अला ईसाल निअम इला मुस्तहिक़हा, जो नेमत के मुस्तहिक हैं उन तक नेमत को पहुंचाना, और उस नेमत को पहुंचाने का जज्बा जो इंसान को उसके ऊपर आमादा करता है, वह तमक्कुन मिन इंतिफा बिहा, और उन नेमतों से फ़ायदा उठाने की कुदरत, वल कुव्वा अल्लती बिहा यहसुलुल इंतिफा, और वो सलाहियतें वो कुव्वतें जिनसे इंसान इंतिफा करता है, फ़ायदा उठाता है, इला गैरि दालिक, इला या मा के माने में मा गैरि दालिक, इसके अलावा और दूसरी चीज़ें, मिन खल्क़िही, ये सब अल्लाह ही की पैदा करता है, ला यक़दिरु अलैहि अहदुन गैरुहु, इस पर अल्लाह के अलावा कोई और कादिर नहीं है। तो जाहिर है कि मुनीम हकीकी अल्लाह ही हुआ। इंसान एक दूसरे के साथ नेमत का मामला करता है, एक इंसान ने दूसरे इंसान को फ्रूट अता किए, फल दिए, अब वो जो फल दिए हैं वो फल जाहिर है कि ये कहाँ से आए, देने में तो जैद हामिद को दे रहा है, जैद हामिद के लिए मुनइम की हैसियत रखता है, लेकिन ये फल अल्लाह ही की तरफ से तो आए, फलों का वजूद कहाँ से हुआ, अल्लाह से हुआ, वल कुदरत अला ईसालिहा, और ये फल जैद को हामिद तक पहुंचाने की कुदरत ये अल्लाह किसने अता की है, और ये जैद के अंदर ये जज्बा कि वो ये फल इस मौके से हामिद को दे दे, ये जज्बा किसने पैदा किया है, और ये इन फलों के जरिए से हामिद फायदा उठाए, ये इंतिफा की कुदरत किसने दी है, और तमाम वो कुव्वा जिनसे फायदा उठाएगा, ये फल वो खाएगा, और फल खाने के बाद उसके बल हजम हो जाएंगे और उसके जिस्म के लिए ताकत का काम देंगे, तो ये तमाम इंतिफा की कुव्वत और सलाहियत किसने दी, ये कहाँ से आई, जैद को ये सलाहियतें किसने दी, हामिद को ये सलाहियतें किसने दी हैं, मिन खल्क़िही, ये सब अल्लाह ही के पैदा करने से है। तो मालूम ये हुआ कि मुनीम हकीकी वो तो अल्लाह ही है, कोई अल्लाह के अलावा मुनीम हकीकी नहीं है। मिन खल्क़िही ला यक़दिरु अलैहा अहदुन गैरुहु, और इनमें से किसी चीज के ऊपर भी अल्लाह के अलावा किसी को कुदरत नहीं है, फल पैदा करने की किसी में कुदरत नहीं, फलों तक पहुंचाने की जो इंसान को अल्लाह ने सलाहियत दी है वो कोई और दूसरा नहीं दे सकता, जज्बा अल्लाह के अलावा कोई पैदा नहीं कर सकता, ये तमाम चीज तो अल्लाह की तरफ से है। औ लिअन्न अर्रहमान लम्मा दल्ला अला जलाइल निअम व उसूलिहा ज़कर अर्रहीम लियतनावल मा खरज मिनहा, इसका ताल्लुक यहाँ से है, व इन्नमा क़ुद्दिमा वल क़ियास यक़्तज़ी तरक्की मिनल अदना इलल आला, क़ियास का तकाजा तो ये था कि पहले अदना को जिक्र किया जाता, उसके बाद फिर आला को जिक्र किया जाता, पहले रहीम को जिक्र किया जाता, फिर रहमान का तज़किरा किया जाता, लेकिन रहमान को मुक़द्दम किया गया है, रहीम को मुअख्खर किया गया है। उसकी वजूहात क्या है, तो उसकी वजूहात इससे पहले दो वजह जिक्र कर दी गई, ये तक़द्दुमी रहमतिद दुनिया एक वजह ये बयान की गई, दूसरी ये बयान की गई वली अन्नहु सारा कल अलम, इसलिए कि रहमान अलम की हैसियत इख्तियार कर गया है, इसलिए उसको मुकद्दम किया गया है रहीम पर। इसी तरह से यहाँ बतलाया औली अन्नर रहमान, और इसलिए भी मुकद्दम किया गया और रहीम को मौखर किया गया, इसलिए कि रहमान का लफ्ज़ दलालत करता है अला जलाइल निअम, बड़ी बड़ी नेमतों पर, व उसूलिहा, और नेमतों की बुनियाद यानी बुनियादी नेमतों पर। उसके बाद फिर रहीम का तज़किरा किया गया, और वो इसलिए तज़किरा किया गया लियतनावल मा खरज मिनहा, ताकि जो नेमतें बाकी रह गई हों वो भी इसके अंदर आ जाएं। रहमान के अंदर बड़ी बड़ी नेमतों का तज़किरा, तो रहीम के अंदर जो छोटी नेमतें हैं उनका भी तज़किरा आ गया। यानी बंदे को इस बात का एहसास रहे कि जिस तरह से हमें अल्लाह से बड़ी बड़ी रहमतें तलब करना है, बड़ी रहमतें मांगना है, इसी तरीके से अल्लाह से छोटी रहमतों को भी तलब करना है। ऐसा ना हो कि इंसान बस औकात ही समझे कि नहीं, अल्लाह की शान किबरियाई तो ये है कि बस उससे बड़ी बड़ी चीजें मांगी जाए और छोटी चीज ना मांगी जाए। इसीलिए हदीस शरीफ में आया कि अगर जूते का तस्मा भी टूट जाए तो वो भी अल्लाह ही से मांगो।
اور جہاں کچھ بھی سوال کرنا ہو اللہ سے سوال تو وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. تو جب بھی کوئی سوال کرنا ہو چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، اسی طرح کبھی اللہ سے مدد طلب کرنا ہو چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو، وہ سب اللہ ہی سے کی جائے. تو یہاں رحمان کے بعد رحیم کا تذکرہ کیا گیا، لِيَتَنَاوَلْ مَا خَرَجَ مِنْهَا، تاکہ اس کا شمول ہو جائے ان تمام چیزوں پر جو اس سے رحمان سے باقی رہ گئی ہوں. فَيَكُونُ كَتَتِمَّةِ وَالرَّضِيفِ لَهُ، تو گویا کہ رحمان کے بعد رحیم کا تذکرہ بطور تتمے کے ہے، تکمیل کے لیے ہے. وَالرَّضِيفِ لَهُ، اور اس کے بعد ہے جیسے ایک ردیف ہوتا ہے، راکب کے پیچھے ایک دوسرا سوار ہونے والا ہوتا ہے، تو اسی طرح سے اس کو بطور ردیف کے پیچھے ذکر کر دیا گیا ہے. كَتَتِمَّةِ وَالرَّضِيفِ لَهُ أَوْ لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى رُؤُوسِ آيَةٍ، یہ کہ یہ اس لیے یہاں ذکر کیا گیا رحمان کا تذکرہ پہلے اور رحیم کا تذکرہ بعد میں، اس لیے کیا جا سکتا ہے کہ یہاں آیتوں کے جو سرے ہیں ان کی ایک محافظت ہو جائے. یعنی آیتوں کا سرا سورۃ الفاتحہ کے اندر جو آیتوں کا تناسب ہے، وہ آیتوں کا تناسب وہ اپنی جگہ پر باقی رہ جائے. وہ آیتوں کا تناسب یہ ہے جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سب آیتیں یعنی مد کے ساتھ یہ ختم ہو رہی ہیں. تو اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو الرحیم یہ بھی مد کے ساتھ میں ختم ہو. تو جو آیتوں کا ایک تناسب ہے، ایک وزن ہے، وہ آیتوں کا وزن باقی رہے. تو اس طور پر ظاہر ہے کہ یہ بات اس تناسب میں کہی جا رہی ہے کہ حضرت امام بیضاوی رحمہ اللہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے قائل ہیں، اور وہ بھی شافعی ہیں، اور وہ بسم اللہ کو سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت مانتے ہیں. اس لیے انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی کہ یہ بھی اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ رحمان کو مقدم کر دیا گیا اور رحیم کو مؤخر کیا گیا تاکہ آیتوں کا تناسب وہ باقی رہے. اور للمحافظۃ علی رؤوس الآیۃ. اب اس کے بعد اس کے منصرف اور غیر منصرف ہونے پر کلام ہوتا ہے. والازہر انہ غیر مصروف، اور رحمان کا جو لفظ ہے ظاہری یہ ہے انہ غیر مصروف، وہ غیر منصرف. اس عبارت کو ضرور سمجھ لیجیے. والازہر انہ غیر مصروف الحاقا له بما هو الغالب فی بابہ، اور اس کو غیر منصرف پڑھا گیا ہے ملحق کرتے ہوئے ان ابواب سے جو یعنی اس باب کی اکثریت ہے، اس باب کی جو اکثریت ہے اس سے ملحق کرتے ہوئے اس کو غیر منصرف پڑھا گیا ہے. والازہر انہ غیر مصروف، اور اس کو غیر منصرف پڑھا گیا ملحق کرتے ہوئے بیما هو الغالب، جو یعنی اکثر ہیں اس باب میں، ان سے ملحق کرتے ہوئے اس کو غیر منصرف پڑھا گیا ہے. وَإِنْ حَضْرَ اخْتِصَاصُهُ بِاللَّهِ، گرچہ اللہ کے ساتھ اس کے خاص ہونے کی وجہ سے یہ ممنوع ہے ان یکون مؤنث علی فاعل، کہ اس کی مؤنث فعلہ کے وزن پر ہو او فعلانۃ یا فعلانۃ کے وزن پر ہو. اس طرح اب یہ اصلا قاعدہ نحو کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ صفت کا صیغہ وہ جو فعلان کے وزن پر ہو وہ غیر منصرف ہو، وہ غیر منصرف ہوگا، لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث وہ فعلہ کے وزن پر آتی ہو. جیسے سکران، عطشان، یہ سب غیر منصرف ہیں، اس لیے کہ اب ان کی مؤنث، عطشان کی مؤنث عطشا آتی ہے، سکران کی مؤنث سکرا آتی ہے. آگے اسی طرح سے یہ بھی رحمان غیر منصرف ہے جیسے کہ سکران اور عطشان ہے، لیکن رحمان کی مؤنث نہیں آتی، اور رحمان کی مؤنث الرحمہ نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ وہ اس لیے نہیں آتی ہے کہ رحمان کو اللہ کے ساتھ اختصاص حاصل ہے، اللہ کے ساتھ خاص ہونے کی وجہ سے اس کی مؤنث لانا وہ ممنوع قرار پایا ہے. لہذا قاعدے کے اعتبار سے جو شرط ہے
کہ وہ صفت کا صیغہ جس کی مؤنث وہ فعلہ کے وزن پر آتی ہوگی وہ ہی غیر منصرف ہوگا، وہ شرط یہاں نہیں پائی جا رہی ہے، اس کے باوجود رحمان کو غیر منصرف پڑھا جا رہا ہے۔ اور یہ بات کہ اس کی مؤنث کیوں نہیں آتی ہے اس کی وجہ بیان کر دی گئی ہے، اس لیے کہ اس کو اللہ کے ساتھ اختصاص حاصل ہے۔ والازہر، اور ظاہری بات یہی ہے، انہ غیر مصروف، یہ غیر مصروف ہے، یہ غیر منصرف ہے۔ وَإِنْ حَضَرَ اختصاصُهُ، اگرچہ اللہ کے ساتھ مخصوص ہونے نے، حضرہ کا معنی منع، اگرچہ اللہ کے ساتھ مخصوص ہونے نے اس بات کو منع کر دیا أَن يَكُونَ لَهُ مؤنث، کہ اس کا مؤنث کا صیغہ ہو فعلا کے وزن پر او فعلانۃ کے وزن پر، الحاقا له بما هو الغالب، اور اس کو غیر منصرف پڑھا گیا ہے ملحق کرتے ہوئے۔ ظاہر ہے کہ اب اس میں غیر منصرف کی شرائط تو نہیں پائی گئی، لیکن ہم نے اس کو ملحق کر دیا ہے ان اوزان سے جو فعلان کے وزن پر آتے ہیں اور غیر منصرف ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّمَا خُصَّتْ تَسْمِيَةُ بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ، اور تسمیہ کو یعنی بسم اللہ کو ان اسماء کے ساتھ یعنی اللہ کی ان صفات کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا کی صفت رحمان اور رحیم کو بسم اللہ کے ساتھ اس لیے ذکر کیا گیا لیعلم العارف، تاکہ وہ انسان جو عارف ہے، جو اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اس بات کو جان لے ان المستحق ان یستعان به فی مجامع الامور هو المعبود الحقیقی، کہ وہ مستحق جس سے کی مدد حاصل کی جائے فی مجامع الامور، تمام امور کے اندر، هو المعبود الحقیقی، اور وہی معبود حقیقی ہے، الذی هو مولا النعم، جو نعمتوں کا مالک ہے، جو نعمتوں کو عطا کرنے والا ہے، کلھا، ساری نعمتوں کو عطا کرنے والا ہے، عاجلھا و آجلھا، فوری طور سے بھی اور مؤخر طور سے بھی، جلیلھا و حقیرھا، چھوٹی اور بڑی تمام نعمتوں کو وہی عطا کرنے والا ہے۔ فیتوجہ بشراشرہ، شراشرہ شرۃن یا شرشرۃن کی جمع ہے شراشر، شرشرۃن یا شرشرۃن کے معنی نفس کے آتے ہیں۔ فیتوجہ بشراشرہ یعنی بنفسہ کلھا، بنفسہ کلھہ، یعنی کہا جائے کہ وہ اپنے پورے نفس کے ساتھ یعنی بتمام ہی پوری طرح سے، فیتوجہ بشراشرہ، تاکہ وہ پوری طرح سے کلی طور سے وہ متوجہ ہو جائے الی جناب القدس، اللہ تعالیٰ کی طرف، ویتمسک بحبل التوفیق، اور توفیق کی رسی کو تھام لے، ویشغل سرہ بذکرہ والاستمداد بہ، اور وہ اپنے آپ کو، اپنے اندرون کو اللہ کی یاد سے اور اللہ کی مدد سے وہ مشغول کر دے، اس طور پر کہ پھر وہ کسی اور سے مدد حاصل نہ کرے، والاستمداد بہ عن غیرہ۔ الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں پڑھیں گے۔